بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی عطا اور کرم کے طفیل مالک نے ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، اور بے صدہ بار ہدیہ تبریک امام المنتظر امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جن کے زمانہ امامت کی دولت مالک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور الحمدللہ یہ زمانہ مہدیت ہے، اور یہ دور انتظار مہدی کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ میرے اس بیٹے المہدی کو اس زمین پر حکمران نہیں کر دے گا، اور اس زمین پہ تب تک حشر برپا نہیں ہوگا جب تک بیت مہدی اس زمین پر نہیں ہوگی۔ تو شکر ہے مالک کا، اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ دور مہدیت کی پہچان بھی نصیب فرمائی۔ اللہ کریم نے کلام مقدس میں سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری ذکر کے لیے قائم کیا کرو، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیا کرو۔ فرمایا کہ جب تمہیں میری یاد آئے تو پھر نماز قائم کیا کرو۔ میری یاد کو بڑھانے کے لیے، میری یاد کو اپنے سینوں میں پکا کرنے کے لیے، اور میری یاد کو اپنے قلب و ذہن و شعور کا مرکز بنانے کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ اور فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا درس دیتے ہیں، نماز قائم کرنے کی ان سے بات کرتے ہیں، فرمایا وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، تو وہ اپنے رب کے نزدیک اس مقام پر ہیں کہ بندہ ساری عمر رب کو راضی کرتا رہتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دے رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کے لیے جا رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، صدقات کر رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، خیرات کر رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، صلہ رحمی کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میدان جنگ کے اندر کفار کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہے، تلوار سے لڑ رہا ہے کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے کریم اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل قرب کو، اپنے عزا و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ایمانی بھائیوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کی تلقین کرتا ہے، وہ تو سارے کام کر رہا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب وہ نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب وہ مقام بدل جاتا ہے، اس کا درجہ بدل جاتا ہے، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ پہلے وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا، پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ عربی کے اندر اس لفظ ذکر کا معنی ایک یہ بھی ہے کسی لفظ کو بار بار پکارنا، کسی لفظ کو بار بار پڑھنا،
اور اس لفظ کو بار بار پڑھنے سے اس لفظ کی تاثیر جسم پر وارد ہو جاتی ہے، اس لفظ کے اثرات جسم پر وارد ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات عیاں ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ ان لفظوں کی تفسیر بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرمایا لوگوں میرے نام کا ذکر اور اس نماز کو اتنا قائم کرو، اتنا پڑھو، اس قدر ان کے قیام میں حفاظت کرو کہ یہ میرا ذکر بن جائے۔ تم نماز قائم کرتے کرتے نماز کو میرا ذکر بنا لو، جب نماز میرا ذکر بن جائے گی پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ان الصلاۃ للمؤمنین معراج، لوگوں نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اور جب نماز ذکر بنتی ہے قائم کرتے کرتے، پھر اہل فقر بتاتے ہیں کہ نماز میں تو بندہ کھڑا ہوتا ہے، ہوتا نماز میں ہے، رہتا ملاقات میں ہے۔ احباب وہ نماز اللہ کا ذکر بن جاتی ہے، نماز کے الفاظ اس کے وجود پر اثر ڈالتے ہیں، وہ اثر تاثیر بنتی ہے، وہ تاثیر رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں بے شک نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو اپنے اہل عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزا و اقارب کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، پہلے تو وہ سارے عمل کر رہے تھے کہ رب راضی ہو جائے، پھر ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، پھر رب انہیں راضی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر مالک پکار کے کہتا ہے بندے تو مانگ میں عطا کروں، تو مانگ میں عطا کروں، کسی بیمار کی شفا مانگ کہ میں اسے شفا دے دوں، کسی تنگ دستی کی فراغی مانگ کہ میں اسے فراغیاں دے دوں، کسی دکھ کے دکھ کا مداوع مانگ کہ میں رب اس کے دکھ کا مداوع کر دوں۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کر لیتے ہیں، نماز قائم کر کے، نماز کا حکم دے کر، نماز کی تلقین کر کے وہ مقام مرضیہ پر چلے جاتے ہیں، وہ مقام رضا پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ مقام رضا پہ جاتے ہیں وہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ فرش پہ بیٹھ کر رب سے مانگتے ہیں، عرشوں پہ بیٹھ کر رب تقدیر بدل دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام ایک عمارت ہے، اسلام ایک مقام ہے تو اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کرو بیت اللہ کا، اور رمضان کے روزے رکھو۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان میں پہلی بنیاد جو ہے، پہلا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کر لیا وہ کعبۃ اللہ میں بھی جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں کعبہ کی حدود میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ کہیں اور جھک رہا ہے۔ پوچھا کعبہ میں تو ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے تیری طرف آ رہا ہوں، یہ مجاہدہ ہے میرا، کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے بھی بڑھ کے مجاہدہ کر رہا ہے؟ کہا ہاں ابراہیم، وہ رابعہ بصری قلندر ہے، تم چل کے آ رہے ہو، وہ پاؤں کے بل آ رہی ہے، وہ بازوؤں کے بل آ رہی ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، مقام مرضیہ پہ چلی گئی ہے، اس لیے میں کعبہ بھی اس کے استقبال کو جاتا ہوں۔ احباب ذی وقار، نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ رب بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، رب بھی اس کے بندے کے معاملات کا شامل حال ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ صبح کی نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ مولا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا پہلی نعمت یہ ہے اس کے چہرے میں میں اپنی ربوبیت کا نور بھر دیتا ہوں، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے میں نورانیت آ جاتی ہے۔ دوسرا انعام وہ ہوتا ہے
کہ دن بھر اس کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں میں رب ان مشکلات کو آسان کر دیتا ہوں۔ مولا تیسرا کرم کیا ہے؟ فرمایا تیسرا کرم کا معاملہ یہ ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر ظہر کی نماز تک اس کے جتنے بھی گناہ ہونے والے ہوتے ہیں میں اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ احباب ذی وقار، اور پھر میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے عرش پہ جا کے اعلان کرتے مولا تیرا فلاں بندہ تیرے حکم کے تابع سجدہ ریز تھا، تیری بارگاہ میں حاضر تھا، تیری بندگی میں حاضر تھا، نیند بھی ستا رہی تھی، آرام بھی ستا رہا تھا، جسم تقاضا کر رہا تھا سو جانے کا، آرام کر لینے کا، بستر استراحت کو چھوڑا ہے، نیند کو چھوڑا ہے، آرام کو چھوڑا ہے، طبیعت کو بے چین کر کے اٹھا ہے، لیکن صرف تیری رضا کے لیے مالک فرماتے ملائکہ آج تم گواہ ہو جاؤ، اگر اس نے آج میرے لیے آرام چھوڑا ہے، چین چھوڑا ہے، قرار چھوڑا ہے، تو میں رب نے حشر کے دن اس سے سختیاں چھوڑ دی ہیں، اس سے آزمائشیں چھوڑ دی ہیں۔ احباب ذی وقار، تحریک صراط القرآن یہ پیغام لے کر یہ آقا علیہ السلام کے دین کی اقامت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، نماز کے قیام کے لیے گلی گلی گھر گھر کوچا کوچا کریا کریا یہ پیغام دے رہی ہے، آؤ اقامت نماز کے اس مشن کو آگے بڑھا کر حشر کے دن آقا کی امت کے سرخلو لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے آج آپ کی مسجد کے امام قبلہ گلزار احمد سعیدی صاحب ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکات عطا فرمائے، اور الحمدللہ درویشانہ مزاج کے عالم ہیں، مولا ان کے مزاج درویشی میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ مقتدی حضرات کو ان کا احترام و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان مساجد کے اندر نائبین رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسند پہ ہر بندہ نہیں کھڑا ہوتا، اسی کو کھڑا کیا جاتا ہے جس کو مالک منظور کر لیتا ہے۔ احباب ذی وقار، کسی علاقے کے بڑے جاگیردار سے اگر حشر کے دن مقام پوچھنا ہو تو اس مصلی پہ کھڑے ہوئے گودڑی نشین کا مقام دیکھنا کہ وہ جو جائیدادوں اور ملوں کے مالک ہیں وہ تو شاید قطار میں کھڑے ہوں گے، ان کے چہروں کی روشنی سے حشر کا میدان چمک رہا ہوگا۔ دعا ہے مولا ہمیں ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔